ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں رمضان کی ابتدا ہو چکی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں رمضان کی ابتدا کب ہوئی؟ جبکہ پہلی امتیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں کیا فرق ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو روزے کا تاریخی پس منظر اور رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معمولات کے بارے میں۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس مہینے کو عام اصطلاح میں عبادات اور بخشش کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک اور اس کے ساتھ روزے کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بات بتائی ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور بھوکا پیاسا رہنا تمہارے لیے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ یہ پہلا موقع نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور جب سے یہ مذہب اور انسان چلے آ رہے ہیں، نماز، روزہ اور دیگر عبادات بھی چلی آ رہی ہیں۔ یعنی تم سے پہلے لوگ بھی روزے رکھتے تھے اور ان پر بھی روزے ایسے ہی فرض تھے جیسے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ البتہ روزے کا جو طریقہ و نظم پہلی امتوں میں تھا، اسلام نے اس میں کچھ اصلاحات اور تبدیلیاں کی ہیں، جن میں دو بڑی تبدیلیوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور ان تبدیلیوں یا اصلاحات کے ذریعے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی سہولتیں دی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک تبدیلی جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ تو یہ ہے کہ روزے کا دورانیہ کم کر دیا گیا۔ پہلی امتوں میں 8 پہر کا روزہ ہوتا تھا، رات کو سونے سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی، لیکن رات کو جوں ہی سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، پھر دوسرے دن سورج غروب ہونے تک روزہ چلتا تھا۔ ہماری اصطلاح میں اسے 8 پہر کا روزہ کہتے ہیں۔ پہلی امتوں میں یہی تھا۔ ہم مسلمانوں کے لیے بھی آغاز میں روزے کا یہی دورانیہ تھا۔ ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تو 8 پہر کا روزہ ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سہولت عطا فرمائی کہ رات کو روزے سے نکال دیا۔ اس پر محدثین نے ایک کاشتکار انصاری صحابی کا واقعہ نقل کیا ہے، جنہوں نے پرانے طریقے کے مطابق 8 پہر کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ دن بھر کاشتکاری کر کے شام کو گھر آئے اور نماز وغیرہ پڑھ کر فارغ ہوئے کہ اب کھانا کھاتا ہوں۔ گھر والوں سے کھانے کے متعلق دریافت کیا۔ گھر والوں نے کہا آپ بیٹھے، ہم تیار کرتے ہیں۔ جو ہی کھانے کے انتظار میں یہ صحابی بیٹھے تو ان کی آنکھ لگ گئی اور سو گئے۔ جیسے ہی سوئے اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ 8 پہر کا روزہ تو پہلے ہی تھا اور اب 8 پہر اگلے دن کے بھی شروع ہو گئے۔ دوسرے دن وہ لڑکھڑاتے پھر رہے تھے، ایک محنت کش آدمی اور 2 دن کی بھوک۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا اور خیریت دریافت کی۔ صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت اس وقت ملی، یہ گنجائش بلکہ حکم نازل ہوا کہ رات روزے سے خارج ہو گئی اور روزے کا آغاز طلوع فجر سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کھاؤ پیو جب تک کہ صبح کے وقت سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے، پھر روزوں کو رات تک مکمل کرو۔ چنانچہ روزے کی مدت طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اس کے علاوہ رات کے کھانے یعنی سحری کی صرف اجازت نہیں دی گئی بلکہ سحری کو سنت قرار دیا گیا۔ سحری کھانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ اس طرح روزے کو سنت کے مطابق بنانے کے لیے سحری کھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ امت محمدیہ اور پہلی امتوں کے درمیان اگر روزے کے دوسرے فرق کے بارے میں بات کی جائے، اسلام نے روزے کے نظام میں دوسری اصلاح یہ کی کہ فرض روزوں کو رمضان المبارک میں مخصوص کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق پہلی امتوں میں بھی رمضان ہی کے روزے تھے، لیکن انہوں نے اپنی سہولت کی خاطر روزوں کے ایام میں موسم کی تبدیلی کر لی تھی۔ جیسا کہ مسیحیوں میں مارچ کے روزے رکھے جاتے ہیں اور اپریل کے آغاز میں عید الفطر یعنی ایسٹر کے عنوان سے منائی جاتی ہے، اسلام نے وہ تبدیلی ختم کر کے سابقہ صورت یعنی رمضان کے روزے بحال کر دیے۔ تفسیر مظہری میں حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے روایت نقل کی ہے کہ پہلی امتوں میں بھی روزے رمضان کے مہینے میں ہی ہوتے تھے، جبکہ اس بات کی دلیل اور بھی بہت سی کتابوں میں ملتی ہے۔ اگر بات کی جائے رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں 3 باتوں کا فرق تھا۔
پہلا فرق تو روزے کا ہی تھا کہ باقی سال کے مہینوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزے نہیں رکھتے تھے، پیر اور جمعرات یا قمری مہینے کے درمیان کے 3 روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی کثرت سے روزے رکھتے تھے اور پھر رمضان کے مکمل روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے مکمل روزے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں، بلا عذر اس کا ترک گناہ کبیرہ ہے، مجبوری کے ساتھ ترک کرنے پر قضا واجب ہے، جبکہ بعض صورتوں میں کفارہ یا فدیہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا فرق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بتلاتی ہیں کہ رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی تلاوت باقی سال سے دگنی ہو جاتی تھی۔ باقی سارا سال بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت کرتے تھے اور دوسروں سے سنتے بھی تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے اور اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کا سننا بھی عبادت ہے۔ دونوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں ثواب بتلایا ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو پڑھنے والے کو بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور سننے والے کو بھی نیکیاں ملتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ باقاعدہ نیت کے ساتھ سننا جائے، سننے کا خاص اہتمام ہو اور آداب کے ساتھ سنا جائے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید سننے کے بھی بہت سے آداب ہیں۔ اس کا 2 باتوں سے اندازہ کر لیجئے۔ ایک تو حکم ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، یعنی کان متوجہ ہوں جبکہ زبان بے حرکت ہو۔ یہ تلاوت قرآن مجید سننے کے آداب میں سے ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت سناتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن مجید سنتے جاتے اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہتے۔ ابتدا میں یہ آپ کا معمول رہا، اس خیال سے جو کچھ سنا ہے وہ بھول نہ جائے اور کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ کہہ کر اس بات سے منع فرما دیا کہ وہی ختم ہونے سے پہلے قرآن مجید اپنی زبان پر نہ ہلایا کریں تاکہ آپ اسے جلدی جلدی پڑھ لیں۔ بے شک اس کا آپ کے دل میں جمع کرنا، آپ سے پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ پھر جب آپ اس کی قرات کر چکیں تو اس قرات کی اتباع کیجئے، پھر بے شک اس کا کھول کر بیان کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قرآن مجید سن رہے ہوں تو زبان کو حرکت مت دیں اور جلدی نہ کریں، یہ فکر دل سے نکال دیں کہ آپ بھول جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کے حوالے سے 3 باتوں کا وعدہ کیا ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن مجید محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی صحیح تلاوت کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، اور پھر قرآن کا مفہوم اور مطلب آپ کے دل میں ڈالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ناظرین گرامی، اس بات سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنے اور سننے کے آداب کا ہم کس قدر خیال رکھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آداب کے بارے میں کس طرح بتا رہے ہیں۔ اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی ذات کے لیے اتنے بڑے آداب ہیں، تو ہمارے لیے ان آداب کا خیال رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ اگر تیسرے فرق کے بارے میں بات کی جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا معمول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں عام دنوں سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال تو سخی ہوتے ہی تھے، لیکن رمضان میں سخاوت کی حد ہو جاتی تھی۔ تمام سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ جب سوالی یا ضرورت مند کی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے پوری کر سکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے، لیکن جس کی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوری نہیں کر سکتے تھے اس کی سفارش کر دیتے تھے، یعنی کسی ایسے آدمی سے کہہ دیتے تھے جس سے امید ہوتی تھی کہ یہ اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے گا۔ ناظرین گرامی، رمضان شروع ہو رہا ہے اور اس کی ابتدا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنا چاہیے، اور اس میں اپنے اوقات کو نماز، تلاوت قرآن مجید، تراویح اور تہجد کے لیے فارغ کرنا ضروری ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے ہمیں رمضان المبارک کے دوران اپنے باقی سال کی روزمرہ کی مصروفیات کو کم کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے ہم جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔